السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 سے 100 تک کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ ضرور بھی ضرور انہیں پائیں گے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حرص کرنے والا، یعنی زیادہ زندہ رہنا چاہیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ اگر ان کی کاش ان کی عمر بڑھا دی جاتی 1000 سال تک۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور 1000 سال بھی ان کی عمر کا بڑھا دیا جانا عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت باریک بینی سے جاننے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو یہ کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، جو کوئی جبرائیل کو ناپسند کرتا ہے، تو جبرائیل ہی تو ہیں جو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو ان کے سامنے ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور تحقیق کے ہم نے نازل کر دی ہے آپ کے اوپر ایک واضح روشنیاں، واضح دلائل ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دیا ہے، اور جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، وہی اس کا انکار کرے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا جب انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، تو ایک فریق نے ان میں سے ایسا کیا کہ اس کو پھینک دیا، کسی چیز کی طرح، کسی سامان کی طرح اٹھا کے پھینک دیا، وعدہ کو پورا نہیں کیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں یہودیوں کی خواہش، نفس پرستی اور ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ فضیلت والی قوم ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ان کو چیلنج کیا تھا کہ جب تم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہو اور اللہ کے پاس تمہارا خاص مقام ہے تو موت کی تمنا کرو، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ موت کی تمنا ایک تو اس واسطے نہیں کی کہ ان کو حقیقت معلوم ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کو ستایا ہے، انہیں جھٹلایا ہے، اور ایک موجودہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سامنے انہیں بھی جھٹلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں، زیادہ سے زیادہ دن زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے، اور اس پر وہ اتنے حریص ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو جائے۔ تو یہی کہا گیا کہ اگر ان کی زندگی طویل ہو کر کے 1000 سال بھی ہو جائے تو بھی ان کے کرتوت کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ ان کی عمر کا طویل ہونا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا۔ یہودیوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اللہ کی وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر جو نبیوں کے پاس آتے تھے،
تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اللہ نے متعین کیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ رب کا پیغام لے کر اپنے بندے نبی پر آئے۔ تو ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان پر جو بھی احکام آئے وہ آئے، جو اللہ کا حکم تھا وہ آیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ جبرائیل ایسے فرشتے ہیں جو سخت حکم لاتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر آنے والے فرشتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں میکائیل ایسے فرشتے ہیں جو بارش کا نظام لے کر کے آتے ہیں، جو روزی کا نظام لے کر کے آتے ہیں، تو وہ اچھے فرشتے ہیں۔ اور لیکن یہ جبرائیل جو ہے یہ سخت فرشتے ہیں، اپنا مفروضہ قائم کر لیا تھا۔ اور اس مفروضے کے خلاف جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ بھی جبرائیل ہی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو ان کو تو دشمنی میں مر جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کے قلب پر بھی جو قرآن لانے والا ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی تو جبرائیل ہی ہے، جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلے کتاب آ چکی ہے، یعنی انجیل جو پہلے آ چکی ہے، تورات جو پہلے آ چکی ہے، زبور جو پہلے آ چکی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی یہی کتاب ہے جس کو جبرائیل لے کر کے آئے ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور اس کتاب میں بشارت بھی ہے۔ ہدایت، جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستہ پانا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت موجود ہے۔ اور جو لوگ صحیح بات اختیار کر چکے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور انبیاء پر جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے بشارت بھی اس میں موجود ہے۔ لہٰذا جبرائیل سے دشمنی اگر ہے تو دشمنی میں مر جانا چاہیے۔ من کان عدوا للہ، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے دشمنی کر رہا ہے، جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کر رہا ہے، تو اللہ کی دشمنی اس کے لیے واضح ہے۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یعنی جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اس کا دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا خدا بھی دشمن ہے، ایسے کافروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور تحقیق کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے اب سے پہلے انبیاء کو واضح نشانیاں، واضح دلائل عطا کیے گئے تھے، اور اہل یہود کا ایک اعتراض تھا، ایک سوال بار بار آتا تھا کہ اگر واقعی محمد نبی ہیں تو جس طرح سے پہلے نبیوں کو معجزہ دیا گیا، نشانیاں دی گئیں، واضح دلائل دیے گئے، آیات بینات عطا کی گئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ید بیضا تھا، ان کے ساتھ اور بھی چیزیں تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو روح ڈالنے کا اور بیماروں کو اچھا کر دینے کا یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا، تو یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے، ان کے پاس بھی کوئی نشانی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ بھی آیات بینات نازل کیا ہے، اور جو فاسق ہی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اتارا۔ واضح نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اللہ رب العزت کی یہ کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معجز نما کتاب جو قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ ہر زندہ ضمیر جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر کا معجزہ عطا ہوا ہے، معراج پر جانے کا جو معجزہ ہے، اور اس طرح سے اور بھی جو یہود کی جو شرارتیں ہیں، ان کی کتابیں میں جو کچھ بشارتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری چیز، ان چیزوں کا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا، یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے۔ تو کیا جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عہد کیا، تو عہد کو تو انہوں نے توڑ دیا، تو ان کی تو عادت ہی یہی ہے، عہد کا توڑ دینا، عہد کو ختم کر دینا۔ ایک لوگ ان میں سے بعض لوگ عہد کو کرتے ہیں اور بعض لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو عہد کو توڑ دینے والے ہی ہیں۔ اکثر لوگ ہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے
اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی شرارت کی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہے، اس عہد کو کیسے پورا کریں؟ اس واسطے اس آیت میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ ان کی شرارتیں یہی ہیں، شروع سے ان کی عادت رہی ہے وعدہ کرنا اور وعدہ توڑ دینا۔ ابھی پہلے کی آیت میں بھی یہ گزرا ہے، قالوا سمعنا وعصینا، یعنی اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کیا تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور جب کوہ طور ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کہا عصینا، ہم نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ کا ایک حکم لے کر کے آئے کہ بچہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اسے ایک گائے کو لے کر کے ذبح کرو، وہ کہتے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ان کی شرارتیں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور ان کی سرشت میں یہ داخل ہے کہ یہ جو ہے عہد کرتے ہیں، عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔